السلام علیکم جی. پہلے تو خبر آئی کہ بینچ جو بنا تھا 9 رکنی، پہلے دن وہ 7 رکنی رہ گیا، پھر ایک اور جج صاحب جو تھے وہ بھی اٹھ گئے، پھر وہ 6 رکنی رہ گیا. اب جو ہے ایک اور جج صاحب اٹھ گئے ہیں، خبر آئی، اور اب 5 رکنی رہ گیا. وہی 5 ہم خیال، ٹھیک ہے، وہی 5 ہم خیال جو کہ آئسولیٹ بھی ہو چکے ہوئے ہیں اور اقلیت بھی ہو چکے ہوئے ہیں، وہ رہ گئے ہیں. لیکن نہیں، پھر بتایا گیا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ایک نوٹ دیا ہے، اور اس نوٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پہلے دن قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونی جج جو تھے وہ جب اٹھے ہیں تو انہوں نے آپ کو بات کہی تھی. میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا لیکن ڈس ایگری بھی نہیں کرتا، اور آپ کو بات کہی تھی، اور اس بات کے اندر آپ کو یہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ آپ اس مسئلے کو، اہم مسئلے کو سننے کے لیے فل کوٹ کر لیں، فل بینچ کر لیں، فل کوٹ کر لیں. فل بینچ تو یہ ہے 3 سے زیادہ ارکان کے اوپر مشتمل جو بھی بینچ ہو، 3 سے زیادہ ارکان کے اوپر مشتمل ہو، فل بینچ کہلاتا ہے. تو فل کوٹ کر لیں. فل کوٹ کے اندر عدالت کے اندر موجود جتنے جج ہو وہ بیٹھتے ہیں. حالانکہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ان 15 ججز میں سے جو اس وقت ہیں، 16ویں کا بھی ایلیویشن کا پروسیس جاری ہے، لیکن ان 15 میں ان کو 7 اور 8 کی اکثریت حاصل ہے. دعویٰ ان کا یہی ہے اپنا عمر عطا بندیال صاحب کے گروپ کا. تو اگر آپ کو 8 اور 7 کی اکثریت حاصل ہے تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا لگائیں اور فیصلہ کروائیں، فل کورٹ بلائیں اور اپنی مرضی کے رولز اینڈ ریگولیشن بنا لیں. بھئی تکلیف کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ موت کیوں پڑتی ہے؟ ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ جب اصول کی بات آئے گی تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم بے اصولی کی بات کر رہے ہیں، ہم دھکے شاہی کی بات کر رہے ہیں. پنجابی کے اندر ایک جو ہے وہ محاورہ بولا جاتا ہے ہمارے علاقے کے اندر، دھکے شاہی. ہم دھکے شاہی کر رہے ہیں، تو لہذا پتہ ہے کہ دھکے شاہی کے اندر کوئی بھی جس کے اندر ضمیر کی ہلکی سی رمق بھی موجود ہوئی تو وہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اس لیے فل کورٹ نہیں کروایا انہوں نے، بلکہ 2018 سے نہیں کروایا. جتنے بھی یہ امرانڈو چیف جسٹس آئے ہیں اور جن کی باقاعدہ ایک لائن لگا کے گئے ہوئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے تو نہیں کروایا، انہوں نے تو فل کورٹ نہیں کروایا. فل کورٹ کروائے، عدالت کے اندرونی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، ان کو طے کریں، طے کر کے اور اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. بہرحال جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ ہم خیال ججز میں شمار نہیں ہوتے، ان کا شمار آئین پسند ججوں کے اندر ہوتا ہے. تو انہوں نے آج ایک نوٹ لکھا اور وہ نوٹ جو ہے وہ جاری ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جان دیکھیے، بات تو انہوں نے بھی درست کہی تھی. اب مسئلہ اس میں کیا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ فل بینچ کی طرف جاتے ہیں تو سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ کا اعتراض اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیا قانون بن چکا ہے اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ عمر عطا بندیال صاحب آپ بینچ نہیں بنا سکتے، آپ اکیلے بینچ نہیں بنا سکتے، اور یہ بینچ بنائے گی 3 رکنی کمیٹی. اس قانون کے اوپر آپ نے سٹے جاری کر رکھا، آپ اس کے اوپر فیصلہ تحریر فرمائیے اور کہیے کہ نہیں جناب ہم اس قانون کو نہیں مانتے اور یہ قانون ہم واپس بھیج رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بدنیتی یہ ہے عمر عطا بندیال صاحب کی کہ اگر یہ فیصلہ واپس بھیجتے ہیں تو پارلیمنٹ پھر قانون بنا دے گی. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ججمنٹ وہ ڈیلیور کریں 12 اگست کے بعد، جب کہ پارلیمنٹ اپنی طبعی عمر پوری کر کے گھر کو جا چکی ہو. لگتا یہی ہے بادی النظر کے اندر جو وہ ججمنٹ نہیں لکھ رہے. تو اب اس کے اوپر سٹینڈ لے گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کہ بھائی جان یا تو وہ ججمنٹ لکھ دیجئے، اس قانون کو ریجیکٹ کر دیجئے، ٹھیک ہے، ظاہر کو دلائل تو دیں گے نا آپ، اور گائیڈ لائن بھی دیں گے پارلیمنٹ کو، جی آپ قانون بنانا چاہتے ہیں تو یہ کریں، یا آپ پارلیمنٹ کے انٹرنل افیئر کے اندر مداخلت نہ کریں، یا یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. جو آپ نے اپنے پسندیدہ وکلاء کو بلا کے اس موضوع کے اوپر جو ان کے دلائل سنے ہیں اور مخالف وکلاء کو بولنے کی اجازت دی، یا سیدھی تعطلی.
سیدھی سیدھی تقاضائی، سیدھی سیدھی تاندلی یار کہ جناب ہم اپنی مرضی کے وکیل کو سنیں گے، جب ہماری مرضی کے دلائل کے خلاف کوئی وکیل دلائل دینے کی کوشش کرے گا اس کو نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے یار، تقاضائی، کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی اخلاق نہیں، سیدھی سیدھی تقاضائی. تو اب جناب اس پہ فیصلہ دینا پڑے گا. اگر 12 اگست سے پہلے فیصلہ دیتے ہیں تو پارلیمنٹ اڑا دے گی اس فیصلے کو، لہذا 12 اگست کا انتظار کیا جائے گا. اتنی دیر میں کان لپیٹ کے جو کہتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کہتا رہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ بھائی جان پہلے آپ بینچ قانونی طور پہ بنائیے. سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ میں پہلے لکھ کے کہہ چکا ہوں، لیکن میں لیگل فورم پہ بیٹھ کے کہوں گا تو آپ پہلے بینچ بنائیے، اور وہ بینچ جو ہے وہ بیٹھے، اس کی فارمیشن آئینی ہو. اور جب اس کی فارمیشن آئینی ہوگی تو پھر اس کا فیصلہ بھی آئینی ہوگا. اب دیکھیے یہ فیصلے جو دے رہے ہیں، یہ جو ڈیلیور کر رہے ہیں فیصلے، کہ پہلے ہمیں عقل نہیں تھی، ہم نے 63A کی ویسے کر دی تھی تشریح، اب چونکہ ہمیں عقل آ گئی ہے، اب ہمارا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے، اب ہماری عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اب ہم اس کی تشریح یوں کر رہے ہیں. یہ منیب اختر اور اعجاز الحسن اس طرح کی ججمنٹ لکھتے ہیں نا کہ پہلے جو ہم نے دوسرے فریق کے حق میں فیصلہ دیا تھا اس وقت ہماری مت ماری گئی ہوئی تھی، اس وقت ہماری عقل گھاس چرنی گئی ہوئی تھی مارٹن پارک کے اندر، تو لہذا ہم نے وہ فیصلہ دے دیا تھا. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں عقل آ گئی ہے تو اب ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں. یار دس از ٹو مچ، دس از ٹو مچ. میرا مطلب ہے خالہ جی دا واڑا بنا لیا یار عدلیہ نو کہ جب دل آئے یہ فیصلہ دے دیں، اسی قانون کی جب دل آئے یہ تشریح کر دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ خیر یہ میں اپنے پاس سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ پچھلے دنوں مجھے اپنے مقدمے کے سلسلے میں جانا پڑا. بار کے اندر کچھ دوستوں نے محبت کی، وکلا نے، ٹھیک ہے، انہوں نے چائے کے لیے بلا لیا، ہم وہاں پہ بیٹھ گئے تو وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ عدلیہ کیسے چل سکتی ہے اس طرح کی حرکات سے. لیکن وہ حرکات کرتے جا رہے ہیں، وہ کھیر کھاتے جا رہے ہیں کہ ہم تو یہی کھائیں گے، لذیذہ کھیر مکس. ٹھیک ہے، انہیں بہت لذیذ لگ گئی ہے اور بہت لذیذ لگتی ہے، اور جدی پشتی ان کا حق ہے. ان کا باپ جو تھا، دادا جو تھا، بیوی کا دادا جو تھا وہ پرائم منسٹر رہا ہوا ہے، تو ان کا تو یہ جدی پشتی ڈیوائن حق ہو گیا نا کہ وہ اس طرح کی لوٹ مار فرمائیں. کیا خیال ہے؟ اور اس طرح کے فیصلے عنایت فرمائیں. خیر یحییٰ آفریدی صاحب نے اختلافی نوٹ دیا ہے. اب یہ اس سے پتہ اس کے اندر یہ مینشن نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد اس بینچ کے لیے دستیاب ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، لیکن اس اختلافی نوٹ کے بعد یہ عین ممکن ہے کہ جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب ان کو اس بینچ سے علیحدہ کر دیں، اپنی درخشندہ پائندہ روایات کے عین مطابق ان کو اس بینچ سے الگ کر دیں، جس طرح انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو کیا تھا. ٹھیک ہے نا، جس طرح مندوخیل صاحب کو کیا تھا اس طرح وہ آئیں اور وہ جناب پتہ چلے کہ 5 کرسیاں لگی ہیں. صدیق جان نے 5 کرسیاں کی اطلاع دی ہے کہ 6ٹھی کرسی نہیں لگی، یعنی کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے کرسی نہیں لگائی گئی. انہیں کہا جائے کہ پہلے آپ اس بینچ میں ریکوائرڈ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا تھوڑی. میرا مطلب ہے کہ جب ان کے خلاف کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس جائے گا تو پیچھے بیٹھے ہوئے نا اعجاز الحسن اور یہ دونوں، تو یہ ان کے خلاف سٹے جاری کر دیں گے. میرا مطلب ہے کہ یہ خالہ جی کا واڑا ہے، ہم جو مرضی کرتے جائیں یہاں پہ. آئین اور قانون کیا ہوتا ہے؟ ہم قانون کو ری رائٹ کر دیں گے، آئین کو ری رائٹ کر دیں گے. ہم بتائیں گے کہ آئی ٹی کے اندر ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، اگرچہ ہم نے خود آئی ٹی سیکھنی ہے. پچھلے دنوں عمر عطا بندیال صاحب یہ کہتے پائے گئے کہ مجھے آئی ٹی آتی نہیں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آئی ٹی کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. پھر وہ بتائیں گے کہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، اور پھر وہ بتائیں گے کہ ملک جو ہے اس کی معیشت کیسے بہتر کی جا سکتی ہے. پھر وہ بتائیں گے کہ آئی پی پیز جو ہیں ان کے اوپر آپ 30% کا آپ کو ریٹ آف ریٹرن 30 سال کے لیے آپ کو پرماننٹ ٹیرف ملتا ہے اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپ اس کے اندر اپنے جو فوریکس کے اندر پاکستان پیسے باہر لے جا سکتے ہیں اور باہر لے جا کے رکھ بھی سکتے ہیں. وہ آپ کو سارا کچھ بتائیں گے. نہیں بتائیں گے تو یہ نہیں بتائیں گے کہ عدلیہ کیسے چلتی ہے، قانون کیا ہوتا ہے اور فیصلے کیا ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کے فیصلے ڈیلیور کریں گے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کرش کا معاملہ ہے، میں کہتا ہوں بہت بڑے بڑے مالی مفادات جڑے ہوئے ہیں جن کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو بس توبہ توبہ ہو جائے.
ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت ساری ایسی ویسی باتیں کہہ گیا ہوں تو آپ نظر انداز کر دیجیے گا. ہاں بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.